لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کل ہم سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نیکیوں میں ہم خوب دوڑ لگائیں اور نمازیں، روزے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس میں بڑھ چڑھ کے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں الحمدللہ. مگر ایک چیز کی کہیں کمی ہے اور وہ ہمیں پوری کرنی ہے. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے تزکیہ کرنا. تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے اندر کو پاک کرنا، برائیوں کو نکالنا اپنے اندر سے اور نیکیوں کو پروان چڑھانا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جڑے. بے شک ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ذہن کہیں اور ہے، سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا، بس تیزی سے اس کے اندر سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پارہ ختم کرنا ہے. نماز میں بھی ایسا ہی کچھ حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر دھیان کہیں اور ہے. اسی طرح باقی نیکیوں کا بھی حال ہے. تو وہ وقت ہم نہیں پاتے جس میں ہم اپنے آپ کے اوپر، اپنے اندر کے اوپر توجہ کریں. اور یہ نفس کو پاک کرنا یہ ایسا ضروری کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائی ہیں اور پھر فرمایا ہے کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا. اتنی قسمیں قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں کھائی گئی. یعنی کتنی تاکید ہوگی، سوچیں کہ جس کو کامیاب ہونا ہے نا، اس کو اپنے اندر کی دھلائی کرنی ہے. سارا سال تو ہمیں یہ موقع نہیں ملتا کیونکہ ہم اتنے مصروف رہتے ہیں، زندگی اتنی تیز دوڑ رہی ہوتی ہے کہ ہم وہ وقت پا ہی نہیں سکتے، یا شاید اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. ہاں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، لہٰذا یہ آئیڈیل وقت ہے اپنا تزکیہ کرنے کا. اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کو کوئی چیز صاف کرنی ہے، پاک کرنی ہے، مثلا آپ ایک برتن ہی دھونا چاہتے ہیں تو ہر برتن کو ایک جیسا نہیں دھوتے. ایک وہ برتن ہے جو سال بھر سے ویسے ہی پڑا ہوا گندا، اس کو دھونے کے لیے آپ کو رگڑائی کرنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے. اور ایک برتن ہے جو ابھی ابھی میلا گندا ہوا ہے، اس کو تو آپ ذرا سا ہی صاف کریں گے تو صاف ہو جائے گا. ہمارے دل پتہ نہیں کب سے بیمار ہیں، ہم نے ان کی کبھی اصلاح کی فکر نہیں کی ہے. ہم اپنے ظاہر کو تو سنوارنے کی بہت فکر کرتے ہیں، ہمارے باطن میں کیا ہے اس کی طرف شاید کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے. کیا اندر نفرتیں ہیں، کینے ہیں، بغض ہیں، غصے ہیں، دنیا کی محبت ہے، کمپٹیشنز ہیں، ریاکاری ہے، کیا چیز ہے اندر. اور اس کو صاف کرنا ہے، پھر اس کو چمکانا ہے. چمکائیں گے، یہ نیکیوں کو بھرنا ہے، یہ ہے چمکانا، کیونکہ یہ دل لے کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. یقین جانے ہمارا جو یہ سارا دن گزرتا ہے نا، وہ ٹھیک ہے ہم اپنی نیکیوں میں تو کوشش کر رہے ہیں مگر دماغ پر دنیا ہی سوار رہتی ہے. کہیں جاب کے لیے کوئی بھاگ رہا ہے، کہیں گھروں کے اندر بھاگ دوڑ ہے، کہیں بچوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کبھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں گم ہے، کوئی کہیں ہے اور کوئی کہیں ہے. ہم فزیکلی اگر کہیں ہوتے بھی ہیں تو مینٹلی نہیں ہوتے وہاں.
मेंटली कहीं और होते हैं। सारा वक्त हम इंसानों के साथ जुड़े रहते हैं, इंसानों के हजूम में हैं, कामों के हजूम में हैं। अगर आप नोट करें, हमारे इर्द गिर्द क्या है, ऐसे लगता है एक जंगल है, एक शोर है। कोई कहीं भागा जा रहा है, कोई कुछ काम में लगा हुआ है, कोई कुछ तरफ लग रहा है। ऐसे में किसी वक्त तो दिमाग फारिग हो कि वो कुछ सोचे, अपने अंदर के ऊपर गौर व फिक्र करे, कहाँ खड़ी हूं, क्या कर रही हूं, ये मेरी बातें कैसी, ये मेरी जिंदगी कैसी, क्या मैं अपना मकसद पूरा कर रही हूं दुनिया में आने का, मेरी जिंदगी में क्या क्या बुराइयां हैं जो नहीं होनी चाहिए मगर मैं उन्हीं पे चल रही हूं। तो इसके लिए, तज़किया करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि हमें अपना मुहासबा करना। और मुहासबा करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसा टाइम निकालें अपने लिए जिसमें हम 1 to 1 अल्लाह ताला से बात करें, अपने ऊपर गौर फिक्र करें और अल्लाह से बात करें। इसके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा टाइम निकालिए जिसके अंदर आपको कोई जल्दी ना हो कि आपने कहीं भागना है, कहीं सैरी बनानी है, या कहीं बच्चों को पिक करना है, या कुछ ऐसा काम करना है, तो अब भागम भाग, अच्छा अब टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया, सारा वक्त यही देखते रहे। नहीं, वो वाला टाइम इस काम के लिए नहीं है। दूसरी चीज ये कि वो टाइम आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अकेले हो, अकेले। उसमें ये नहीं कि लोग नहीं हो, फोन भी लोगों से बढ़ के है, फिजिकली जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं उनसे भी बढ़ के होता है जब फोन इंसान के पास। क्योंकि हर टेक्स्ट पे हमने एक नजर दौड़ानी है, किसका आ गया, चाहे जवाब नहीं भी दें, हर फोन कॉल हमने उठानी है। तो जब ध्यान उधर लगा रहेगा तो फिर अपना मुहासबा तो नहीं हो सकेगा। आप एक टेक्स्ट भी देखते हैं ना तो आपका जहन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कई मिनट आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि फोन ना सिर्फ ये कि ऑफ हो, बल्कि अपने से दूर दूसरे कमरे में रखा है। कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं हो जाता अगर थोड़ी देर हम फोन से दूर हो गए। नंबर 3, उस वक्त आपके ऊपर नींद तारी ना हो, दिमाग अलर्ट होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि नींद आ रही है, झुके चले जा रहे हैं, कोई बात समझ ही नहीं आ रही, अच्छा भाई सही ठीक है, जैसी भी जिंदगी गुजर रही है अब क्या करूं, अच्छा तौबा इस्तगफार कर ली बस ठीक है। नहीं, ये 3 चीजें आप करेंगे तो उसके बाद आप मुहासबे का स्टेप उठा सकते हैं। अब जब मुहासबे के लिए आप बैठ तो गए, अब करें क्या, कभी तो ऐसा काम किया नहीं, तो क्या करें। जैसे मैंने आपसे कहा, अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, जितनी पिछली जिंदगी गुजरी है ना, एक दफा क्यों ना यहां पर अपनी जिंदगी की फिल्म अपने सामने चला ले। कयामत में तो चलनी ही है, कयामत में तो हमारे सामने आनी ही है कि हम क्या करते रहे। यही क्यों ना देख लें क्या करते रहे, बचपन से जवानी, फिर इतना टाइम गुजरा, क्या क्या किया। करंट चीज को देखना ये आसान है कि आजकल मैं क्या कर रही हूं, लेकिन जो माजी में गुजर चुका, बहुत कम जाके हम झांकते हैं कि उसमें क्या गुनाह किए, उसमें क्या बुराइयां थी, उसमें किधर किधर मैं फिसली, वो वक्त किधर गुजरा। ये सब चीजें इसी तरह फिर उन बुराइयों के ऊपर तौबा इस्तगफार करना कि अल्लाह ताला उनको माफ कर देना, वो शायद कभी सोची ही नहीं थी, चाहे गुजर गई, चाहे अब छोड़ भी दी, लेकिन उनके ऊपर तौबा जरूर करें। अब वक्त गुजर गया, एज, हर एज के साथ इंसान के शौक भी बदलते हैं, उसके सोच भी बदलती है। तो उस वक्त क्या करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बदल तो गया, मगर क्या उसके ऊपर तौबा की, ये देखिए।
توبہ کرنے کا عمل بھی کیا ہے؟ ندامت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بڑا مزہ آتا تھا اس وقت ہم یہ کرتے تھے، نہیں. ندامت، شرمندگی، کیسے میں نے وہ اپنا ٹائم گزار دیا. مثال کے طور پہ اپنا کالج کا وقت، مثال کے طور پہ اس کے بعد کا وقت کیسے گزارا. ایک ایک فیز کو لائف کے اپنی ذہن میں لے کر آئیے. میں وہاں رہتی تھی پھر کیا ہوتا تھا، پھر وہاں گئی پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد کس کس فیز سے گزری، اس میں کیا کرتی رہی. تو ندامت، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کیجیے. زبان سے کہیں، بولیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھیں. یہ جو دعائیں ہیں نا ہماری، ہم دعائیں تو کر رہے ہیں آج کل، لیکن دعائیں بھی کہیں ایسی تو نہیں کہ کھوکھلی ہیں، صرف کتابیں ختم کرنی ہیں ہم نے. اچھا یہ کتاب ختم ہو گئی، اچھا یہ بھی ہو گئی، یہ ایپ کھول لی، اس کے اوپر سے اتنی دعائیں پڑھ لی، ادھر جگہ سے اتنی. ہر چیز مشینی کیوں ہو گئی ہے؟ ہمارا دل کہاں ہے؟ دل کہیں اور ہے اور کام کچھ اور کر رہے ہیں. ذہن کسی اور دنیا میں، ہم بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں. ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے بھی وہاں نہیں ہیں. تو یہ وقت ہے جو آپ کا ہے، آپ اکیلے، بالکل تنہا. قبر میں ہمیں سیل فون لے جانا الاؤڈ نہیں ہے کہ چلو وہاں پہ تو بیٹھ کے آرام سے سیل فون دیکھتے رہیں گے. وہاں پہ تو اکیلے ہی ہوں گے نا. پھر یہ ہماری زندگی ہوگی اور ہم ہوں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا. یہیں پہ کیوں نہیں اس چیز کو طاری کرتے؟ تو ہم توبہ کریں گے، پھر یہ بھی ارادہ کہ کبھی دوبارہ نہیں یہ کام کر. اور دیکھیں بعض ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ وہ ہم سے پھر سے ہو جاتے ہیں، پھر سے ہو جاتے ہیں، پھر سے ہو جاتے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم مایوس ہو گئے، اب تو ہم بھی پھر سے کر ہی لینا ہے تو کیا فائدہ. نہیں، پھر بھی توبہ کر لیں، پھر بھی توبہ کر لیں. کیا پتا ہے کہ اتنی مہلت ہی نہ ملے دوبارہ کرنے کی، لیکن توبہ تو کی ہوگی نا. پھر بھی شرمندہ ہوں، پھر بھی کہیں اللہ تعالیٰ میں چھوڑنا چاہتی ہوں اس کو، تو میری ہیلپ کر، میں تیری مدد کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے. تو ان کاموں سے نکلنے کا یہ طریقہ. پھر بھی ان پہ شرمندہ ہوں، پھر بھی ان پہ اکڑے نہیں. کیا کر رہی ہوں تو اب تو ہونا ہی ہے مجھ سے، تو لہٰذا اس کے اوپر جسٹیفیکیشنز دیتے رہے. مت جسٹیفیکیشن دے، مت صفائیاں پیش کریں، مت اپنی مجبوریوں کے بہانے بنائیں. کہیں کہ ہاں یہ غلط ہے اور یہ میں کر رہی ہوں، لیکن اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں یہ چھوڑنا چاہتی ہوں. کم از کم اتنا تو کر لیں. یا ڈھیٹ بنے میں بہت سے گناہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم کیے چلے جاتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہمیں شوق ہے، یا ہمارا دل چاہتا ہی ہے، اور یا ہم کسی وقت اس کے اندر پڑ ہی جاتے ہیں اپنے ماحول کی وجہ سے یا اپنے صحبتوں کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ارادہ کیجیے، یہ توبہ کرنی ہے، میں نے اس سے نکلنا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں، اپنے ساتھ ہمدردی کریں یہ کر کے. پھر تیسری چیز کیا کرنی ہے اس کے اندر؟ پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ اپنی زندگی کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، پچھلی جتنی زندگی گزر گئی، ٹھیک ہے. دوسری چیز میں نے کیا بتائی؟ توبہ کرنی ہے. تیسری چیز آگے کے احوال. دیکھیں ایک تو پاسٹ کے اوپر آپ نے بات کر لی نا، اب فیوچر کے اوپر سوچیے. فیوچر میرا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں اگر آپ کو کہہ دوں گا اپنا محاسبہ کریں، اب آپ کہیں گے کیا محاسبہ کروں؟ محاسبہ کرنا ہی نہیں آتا، کبھی کیا ہی نہیں. فیوچر کے اوپر ذرا سوچیے پھر نا، فیوچر میرا کیا ہے؟ کدھر جانا ہے؟ کسی سے ملاقات کرنی ہے؟ یہاں وہاں افطاریاں تو ہیں، اس کے بعد بھی کوئی اور منزل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت نا اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے. آپ کو نہیں پتا نیکسٹ ٹرن کدھر ہو. تو سوچیں اس منزل کے بارے میں بھی، قبر کی منزل کے بارے میں، حشر کے میدان کے بارے میں، اپنے اعمال نامے کے ملنے کے بارے میں، پل صراط پہ سے گزرنے کے معاملے. اللہ تعالیٰ جب سوال جواب کرے گا اس وقت کو سوچیے، یہ ذہن میں لے کر آئے، خود کو وہاں پہ کھڑا کریں
सोचे मैं क्या जवाब दूंगी। फिर उसके बाद फिर यहाँ का सोचे इस वक्त क्या कर रही हूँ, आजकल मेरी जिंदगी किधर गुजर रही है, मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकूंगी। अल्लाह ताला के आगे खड़ी होंगी, इस चीज का कैसे जवाब दूंगी, और इसका कैसे दूंगी, और इसका कैसे दूंगी। जो नेकियां भी है ना हमारी, कई नेकियां सिर्फ शो ऑफ बन चुकी हैं। शो ऑफ, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ शो ऑफ है, बतर, दिखावा, अपने आप को बस कोई साबित कर लेना कि लोग मुझे मान जाएं कि मैं कोई चीज हूं। इसके लिए कभी हम फेसबुक पे कुछ डाल देते हैं, कभी हम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, कभी हम अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के कहीं अपलोड कर रहे हैं, क्लिप्स बनाए हुए हैं, इधर शेयरिंग हो रही है, उधर शेयरिंग हो रही है, इधर तस्वीरें दुआओं की कि मैं दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, मैं काबा पहुंची हुई हूं, मैं फलानी जगह खड़ी हुई हूं। क्या हो गया हमें? हम तो किसी को खाना भी खिला देते हैं ना, तो उसके बाद भी फेसबुक पे चाहते हैं लोग हमारा शुक्रिया अदा करें कि आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया था और आपका शुक्रिया हमें बुलाने का। आप उससे मिलके अभी आ रहे हैं, उसके बाद आते ही व्हाट्सएप के ऊपर हम शुक्रिया करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अभी तो आप उससे मिलके आए, वहीं क्यों नहीं उसको दुआ दे के आए? हमने क्या अपने आप को बना लिया? सब चीज बस ये मीडिया है। कितना वक्त हमने जाया किया कि हम वापस भी आए, फिर उसके बाद फिर हम यही शुरू होगा। आप वहां से अभी उससे मिलके आए, क्यों नहीं उसको दुआ दे के आए, क्यों नहीं उसको शुक्रिया अदा करके आए? लेकिन फिर हमने वापस आके फिर हमने कुछ करना। हमारी जिंदगी बस यही रह गई। गौर कीजिए, क्या यही नहीं है? सारा दिन हम किधर घूम रहे हैं, हमारा दिमाग किधर होता है। देखिए, जब हम बच्चे थे ना, तो हमारा तज़किया हमारे माँ बाप ही कर देते थे। अगर डंडा पकड़ते थे और चलो, अगर नहीं ज्यादा बात सुनी तो एक थप्पड़ आता था। कोई गलत काम किया तो डर होता था कि हाँ डांट पड़ेगी या पिटाई हो जाएगी या कुछ होगा, और वो हमें फोर्स करके हमसे अच्छाइयां कराते थे। लेकिन जब हम एडल्ट्स हो जाते हैं ना, हमारे पर कोई डंडा नहीं है, तो हमें खुद ही अपने आप को सही करना है। हमें खुद ही अपने आप को नेकी की तरफ लाना है और बुराइयों से खुद को निकालना है। वो भी एक दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है, उसका कोई एंड नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर हमने अपने आप को रमजान में भी क्लींस नहीं किया तो कौन सा वक्त आएगा? इस वक्त ही तो वो वक्त है कि जब हम नेकी की तरफ कुछ मायल हुए हैं, हमें कुछ थोड़ा सा एहसास हुआ। तो ये काम ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ही बंदा करेगा जो कोई जाहिल है, नहीं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए कि हमारे दिल बीमार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दा नहीं हुए। अगर मुर्दा हो चुके होते ना, तो हम इस वक्त बैठ के ये बात ना सुन रहे। कहीं खैर है ना, कहीं अपनी इस्लाह की फिक्र है तो हम बैठे ना ये सुन रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक्शन की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। रिफ्लेक्ट करें अपने आप के ऊपर। व्हाट इफ कि कल रात मेरी कब्र में हो? व्हाट इफ? इट्स पॉसिबल। कोई ऐसी चीज नहीं कि नामुमकिनात में से है। कोई चांद पे जाने की बात तो नहीं मैं कर रही। दुनिया सारी जा ही रही है अल्लाह की तरफ, तो मैं भी एक हो सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे अचानक अमवात का हम सुनते ही हैं। तो व्हाट इफ कल की रात मेरी कब्र में हो तो क्या होगा? एम आई सेटिस्फाइड? ये भाग दौड़ की नेकियां कभी अपने आप में सोचा ही नहीं, अपने तज़किये की फिक्र ही नहीं की। अल्लाह ताला ने तो कसमें खा के फरमा दिया कि कामयाब वही है जो तज़किया कर लेगा। इज दैट इम्पोर्टेंट? इतना ज्यादा जरूरी है कि बुराइयां निकलें हमारे अंदर से। पैगंबर आए तज़किये के लिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी की बेसत का एक मकसद ये बताया कि वयुज़क्कीहिम, उनके तज़किया करता है। अल्लाह अकबर। तो ये तो इतना जरूरी अमल है, और हमने एक दिन में ये नहीं हो जाना। हमने इसके लिए कोशिश करते जाना है, करते जाना है। इसके लिए वक्त एक दिन नहीं निकालना कि एक दिन बस हो गया, अब काफी है, मुहासबा हो गया, तोबा भी कर लिया, अब क्या। फिर बैठे फिर बैठे।
کیا ہمارا جان کا ہمارے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے صرف وقت نکال لیں؟ ساری دنیا کے لیے نکال رہے ہیں، جابس کے لیے بھی نکل رہا ہے، گھروں کے لیے بھی نکل رہا ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے بھی نکل رہا ہے، پارٹیوں اور شادی بیاہوں کے لیے بھی نکل رہا ہے، خوشیوں غمیوں سب کے لیے نکل رہا ہے، اپنے لیے ہی نہیں نکلتا۔ اپنے لیے نکلتا ہے تو صرف اپنے ظاہر کے لیے نکلتا ہے، اپنے باطن کے لیے کب نکلے گا؟ تو بیٹھنا ہے ہمیں، اور گھڑیاں دیکھ دیکھ کے نہیں بیٹھنا، بس بیٹھ جائیں اور آپ ہوں اور آپ کا رب اور آنسوؤں کی جھڑیاں، بس۔ پھر آپ دیکھیں گے جب آپ اٹھیں گے نا تو آپ کتنا لائٹ فیل کریں گے کہ بات ہو گئی، اس دن بات ہوگی آپ کی، کیونکہ ہماری نمازیں بدقسمتی سے وہ نہیں ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بس پڑھ لیتے ہیں، کنیکشن پھر بھی نہیں جوڑتا۔ کنیکشن جوڑنا ہے، ہم پورا نمبر صحیح ملا لیں، آخر کا ایک نمبر ہم مس کر دیں تو کنیکشن نہیں جڑے گا۔ ہم کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، سب ماشاءاللہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن کنیکشن نہیں جوڑا، ایک نمبر غلط ہے۔ ہم کہیں اور ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہے، ہم خود کہیں اور ہیں۔ اس دل کو جوڑنا ہے، اس دل کا رابطہ کرنا ہے، اس کا کنیکشن لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے دے، ورنہ نہیں یہاں پہ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں جا کے تو ہو ہی جائے گا۔ قبر میں تو بڑا ٹائم ہے، پھر اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، پھر ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، پھر تو باطن ہی باطن ہوگا وہاں۔ کیا پہنا ہے، کیا کدھر جانا ہے، کیسے لگ رہے ہیں، اس سب پہ نہیں نظر ہوگی، میرا عمل کیا ہے، پھر سارا وقت یہی سوچنا ہوگا۔ اور حشر کے میدان میں تو ہے ہی یہ، اس دن تو کپڑے بھی نہیں ہونے، تو اس دن تو یہی سوچ ہوگی، کیا کر کے لائے اور کیا چھوڑا ہے، کیوں نہ وہیں سوچ لیا، کیا کرنا تھا، کدھر گم رہے۔ اتنی فاسٹ زندگی شاید کبھی بھی نہیں تھی انسانوں کی جتنی آج فاسٹ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وقت کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ہماری زندگیاں اتنی تیز ہو چکی ہیں، ہم بہت تیزی سے اپنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سوچنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بھاگی جا رہی ہے ہماری لائف۔ اس سیشن میں آج آپ سیکھ لیں کہ میں نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے، اپنے محاسبے کے لیے اور اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ میں کل سے آج بہتر ہوں تو میرا آنے والا کل اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو دعا ہے اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، یعنی یہ جو توبہ استغفار ہے نا اس کے جتنے بھی کلمات ہیں اس کی سردار دعا ہے، ٹاپ پہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ دعا کیا ہے، یہ صبح بھی کرنی چاہیے اور شام بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا اگر کوئی کرے گا اسی دن اگر مر جاتا ہے یا رات میں مر جاتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صبح کی ہے نا، شام سے پہلے پہلے مر گئے تو جنت میں جائیں گے، اگر شام کی ہے صبح سے پہلے مر گئے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ویسے تو ہم دعا ویسے بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ صرف توبہ ہوگی۔ یہ والی دعا اتنی زبردست ہے، تو یہ صبح بھی مانگنی چاہیے شام بھی، تاکہ ہم صبح اگر چلے گئے تو چلو جنت میں چلے جائیں گے، شام کو مانگ لیے تو صبح سے پہلے چلے گئے جنت میں چلے جائیں گے۔ دعا کیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اتنی پیاری دعا ہے جس میں انسان سب سے پہلے کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیری ہی بندی ہوں،
میری جتنی طاقت ہے نا اس کے مطابق میں جو تجھ سے عہد وعدہ کیا تھا اس پہ قائم ہوں۔ ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ انسان سب سے پہلے جو میں نے برائیاں کی ہیں نا اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ برائیوں سے بھی انسان کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اپنی اس کی کیا طاقت ہے۔ اور اللہ جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں اس کے باوجود کہ میں نے یہ ساری برائیاں کی ہیں، گناہ کی ہیں، تو نے جو نعمتیں کی ہیں میں وہ بھی مانتی ہوں اللہ کہ تو نے میرے اوپر بڑی نعمتیں کی۔ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں، یہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا، میں نے کون سی کوئی برائی کی ہے، ساری دنیا کرتی ہے، نہیں، میں اللہ مانتی ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل دعا۔ تو اس کو سمجھ کے یہ بھی ہے وہ والی بات پھر اگین میں کہوں گی کہ یہ نہیں کہ بس دعا پڑھ لی، چلو یہ اب صبح شام کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے یہ بھی سر سے اتری، سر سے نہیں اتارنی چیزیں۔ پھر جو آج کا ذکر ہے یہ بھی اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ جو کوئی یہ کلمات صبح کے وقت کہے گا شام تک حفاظت میں رہے گا۔ کس سے حفاظت میں؟ ہر ایک شر سے، اسپیسیفک نہیں بتایا گیا، ہر شر سے۔ شام کو کہے گا صبح تک حفاظت میں رہے گا۔ کئی دفعہ ہم بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، ہسبینڈ کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کو یہ سکھا دیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کا خود انتظام کر لیں۔ تو ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو ہمیں آتا ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، علموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ٹھیک ہے؟ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی ساری تعریف ہے، کسی میں زور نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ کے علم نے سب چیزوں کو گھیرے میری اب۔ تو بہت خوبصورت ذکر یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبانیں عطا فرمائے، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔